بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق کلہم۔ اسد شیر ہے، عربی میں اس کو اسد کہتے ہیں اور یہ جنگلی درندوں میں سے ایک مشہور و معروف درندہ ہے۔ اس کی جمع اسود، اسد، اسد، آساد، اسد، اور اس کی مونسہ کو اسدہ بھی کہتے ہیں۔ سامعین، آپ نے اس کی جمع عربی میں اسد، اسود سنی ہے اور آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ آپ اردو میں سے کیا کہتے ہیں۔ ذرا کہ یہ طویل حدیث ہے، اس کو اپنے مقام پر بیان کیا جائے گا۔ اس کے اندر ایک عورت اپنے خاوند کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میرا خاوند جب داخل ہوتا ہے تو وہ فہد ہے، اور جب وہ خارج ہوتا ہے گھر سے، جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو وہ اسد ہے۔ شیر کے بہت زیادہ نام ہیں۔ جی ہاں سامعین، کسی کے بہت زیادہ نام ہونا اس کی عظمت کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ شیر کے بہت زیادہ نام ہیں۔ یہ ابن خالوی کہتے ہیں کہ 500 اسم و صفت ہیں اس کی، اور اس کے اوپر علی بن قاسم بن جعفر اللغوی نے 130 کا اضافہ کیا ہے، اور اس کے مشہور نام یہ ہیں: اسامہ ہے، بہیس، نعاد، جخدب، حارث، حیدرہ، تواس، ریبال، زفر، سبع، سعب، درغام، دیغم، تیثار، عنبس، غضنفر، فرافسا، قصورہ، کہمس، لیث، متعنس، متحیب، ہرماس، ورد۔ بہت زیادہ نام ہونا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، ایسا ہی بہت زیادہ کنیتیں بھی ہونا، کسی کے نام کی، کسی کی ذات کی بہت زیادہ کنیتیں ہونا بھی اس کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ شیر کی بہت زیادہ کنیتیں ہیں: ابو الابطال، ابو حفص، ابو الاخیاف، ابو زعفران، ابو شبل، ابو العباس، ابو الحارث۔ اور یاد رکھیے کہ شیر کو جنگل کا بادشاہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ بادشاہ جنگلات کیوں ہے؟ وہ کیوں جنگل کا بادشاہ؟ اس لیے کہ وہ اپنی قوت، شجاعت، قساوت، سخت فہمی، شہامت، اپنی تیز روی، ذکاوت، ہوشیاری کی وجہ سے، اور اپنی سوے بدخلقی کی وجہ سے وہ جنگل کا ہیبتناک بادشاہ ہے۔ بہت زیادہ اس کی صفات ہیں، اور ایسے ہی اس کی مثلیں، اس کی صفات جو شیر کی صفات ہیں وہ لوگوں میں مشہور ہو چکی ہیں۔ بہت زیادہ صفات اس کی مشہور ہیں، جیسا کہ قوت، دلیری، حملہ آوری، شدت اقدام، جرت اور حملہ آور ہونا، اور بہادری سے مقابلہ کرنا۔ اور یاد رہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اسد اللہ کا نام، اسد اللہ کا ملقب ہے۔ آپ کے اوپر اسد اللہ کے لقب سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں شیر کو اس بات کے اوپر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو بھروسہ کرنا، اس کو اس بات کے اوپر فخر کرنا چاہیے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے نام کی ذات کے اوپر اسد اللہ کا یعنی کہ اسد کا اطلاق ہوا، یا سرکار کے اوپر جو اسد کا اطلاق کیا گیا تھا وہ شیر کے اوپر اطلاق کیا گیا۔ اور ایسے ہی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فارس النبی ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وزن اٹھانے والے ہیں، ان کے اوپر بھی یہ والا لفظ فارس النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، ایک تو لقب فارس النبی، ان کا دوسرا لقب جو ہے وہ بھی اسد اللہ ہے۔ جیسا کہ طویل حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جگہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے بعد فیصلہ فرما رہے تھے تو ساز و سامان جو تھا، ایک قریشی اٹھا اور اس نے کہا کہ یہ میرا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے فرمایا کیا ہم قریش کی ایک لومڑی کو یہ سامان دے دیں؟ یہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کا ہے جو اللہ اس کے رسول کے لیے جہاد فرماتا ہے، جہاد کرتا ہے۔ اور شیر کی بہت زیادہ قسمیں ہیں۔ ارسطو نے کہا ہے کہ میں نے اس کی بہت زیادہ قسمیں دیکھی، بہت زیادہ اس کی قسمیں۔ ارسطو نے کہا ہے کہ اس کی ایک قسم یہ ہے کہ اس کا چہرہ انسان کے چہرے کی طرح ہے، اس کا جسم شدید الحمرا، بہت زیادہ سرخ ہے، اس کی دم کی صورت بچھو کی طرح ہے، اور شاید یہ وہی ہے جس کے اوپر ورد کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو گلابی شیر کہتے ہیں۔ اور اس کی ایک قسم وہ ہے جس کی شکل و صورت گائے کی طرح ہے، اور اس کے سینگ ہیں ایک گٹھ، ایک بالشت کے برابر، اور سیاہ سینگ ہیں اس کے۔ اور جو بزرگ جنہوں نے ان کے اوپر کلام کیا، جو ماہرین حیوانات ہیں، وہ جانوروں کی تباہی سے جو واقف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شیر اور شیرنی جو ہے وہ کیسے جنتی ہے۔ شیرنی ابتدان ایک لوتھڑا جنتی ہے، ایک لوتھڑا زمین پر ڈال دیتی ہے جس میں حرکت نہیں ہوتا، جس میں کوئی حس نہیں ہوتی، وہ بے حرکت ہوتا ہے، اور پھر اس کی 3 دن تک شیرنی حفاظت کرتی ہے۔ 3 دن کے بعد شیر آ جاتا ہے، شیر اس کے اوپر پھونک مارتا ہے،
اور پھونکتا رہتا ہے یہاں تک کہ پھر اس کے اندر تنفس یعنی کہ نظام سانس لینے کا نظام پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ حرکت میں آ جاتا ہے، اس کے اعضاء بننے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی شکل و صورت وجود میں آ جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کی والدہ آ جاتی ہے، پھر اس کی والدہ اس کو دودھ پلاتی ہے اور پھر وہ 7 دن کے بعد یعنی کہ جب 7 دن گزر جاتے ہیں تو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں. پھر جب اس کے اوپر 6 ماہ گزر جاتے ہیں تو 6 ماہ گزرنے کے بعد وہ اپنے کام کاج اپنی تعلیم و تدریب سمجھنے کے قابل ہوتا ہے. بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شیر جو ہے وہ بو کے اوپر بڑی برداشت رکھتا ہے، بہت زیادہ برداشت رکھتا ہے بو کے اوپر، اور اس کو پانی کی بہت کم حاجت ہوتی ہے. اور یہ ایسی صفات کسی اور جانور درندے میں نہیں پائی جاتی جو صفات یہ والی کہ بو کے اوپر صبر کر لینا اور حاجت الی الماء یعنی کہ پانی کے اوپر جب ضرورت بھی کم پڑنا پانی کی، اس کو یہ کسی اور درندے میں ایسا نہیں ہوتا. اور اس کی شرف نفس اور اس کی ذاتی بزرگی اور مکرمی میں ایک بات یہ ہے کہ یہ کسی اور کا قابو کیا ہوا فریسہ، کسی اور کا یہ قبضے میں لیا ہوا، کسی اور کا جھنجھوڑا ہوا، کسی اور کا قابو کیا ہوا قبضے میں لیا ہوا جانور نہیں کھاتا. یہ اپنا شکار کرتا ہے، یہ کسی کا شکار نہیں کھاتا. اور جب یہ اپنا شکار کرتا ہے اور اپنے شکار سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، اپنے شکار کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، پھر اس کی طرف واپس بھی نہیں آتا. اور جب اس کو بھوک لگتی ہے نا، اس کی عادتیں بہت بری ہو جاتی ہیں اس وقت. اور جب اس کا پیٹ کھانے سے بھر جاتا ہے تو یہ زمین پر لیٹا رہتا ہے، ارتعاد، یہ زمین کے اوپر ایسے ہی پڑا رہتا ہے جیسا بے ہوش پڑا ہو، بے حس و حرکت، جسے کہتے ہیں سائی لوگ ہیں. اور یہ شیر ایسی جگہ سے بھی نہیں پانی پیتا جہاں سے کتے نے پانی پیا ہو. جی ہاں، یہ ایسی جگہ سے پانی نہیں پیتا جہاں سے کتے نے پانی پیا ہو. اور اس کے اوپر ایک شاعر بھی دلالت کرتا ہے، ایک شاعر کا شعر بھی اس کے اوپر دلالت کرتا ہے. وہ کہتا ہے، یہ شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنی محبت کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ میری محبت میں بہت زیادہ لوگ شریک ہو گئے ہیں، اور میں نے محبت کو بغیر کسی بغض و کینہ کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ جب کھانے کے اوپر مکھیاں بیٹھی نا تو میں نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، حالانکہ میرا دل بڑا کر رہا تھا کھانا کھانے کو. اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ شیر اس پانی کے اوپر نہیں آتے، اسود اس پانی کے اوپر نہیں آتے، شیر اس پانی کی اس گھاٹ پر نہیں آتے جہاں سے کتے نے پانی پی لیا ہو. واہ، شیر کی کیا صفت ہے کہ جہاں سے کتے نے پانی پی لیا ہو وہاں پر شیر بھی نہیں آتے.